اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں 16 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ قوم ثمود۔ قوم ثمود کا ذکر قرآن مجید میں 23 مرتبہ آیا ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یہ عرب کے مشہور اور قدیم ترین قوم ہے۔ اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں ان کی آبادیاں تھیں، جن کے کھنڈرات و نشانات آج بھی موجود ہیں۔ ان کا دارالحکومت مدینہ طیبہ سے شمال کی طرف مقام حجر میں تھا، جسے اب مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس قوم کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ اپنے وقت کی مہذب، ترقی یافتہ، طاقتور اور بڑی مالدار قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا اور سنگ تراشوں کو بھاری مزدوری دے کر بڑے بڑے بت بنوانا ان کی زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے دلوں میں بتوں کی اتنی عقیدت محبت پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہی کی پوجا کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ جب اس قوم کی شرک بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ قرآن کریم سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ بعد کے زمانہ میں ان کا کوئی اثر نہ رہا، اور مجھ کو جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن ہے، جس کو وحی کے ذریعہ مجھ پر اتارا ہے۔ اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، تو مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد دوسرے پیغمبروں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، امسینا و امسی الملک للہ والحمد کلہ للہ عز وجل لا شریک لا الہ الا اللہ و الیہ المصیر۔ ہم نے اور پوری دنیا نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کہیں آگ لگی ہوئی دیکھو تو اللہ اکبر کہو، کیونکہ اللہ اکبر کہنا اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی بے شک ان کا قدر کرنا بڑا گناہ ہے۔ خلاصہ، معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا اور کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہیں رہو گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میتھی سے شفا حاصل کرو۔ فائدہ: میتھی کا جو شاندار نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑوں کے بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے۔ سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب کترواؤ۔